بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورۃ النجم کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ نجم کے معنی ستارے کے ہیں اور اس سورت کا آغاز ہی لفظ نجم سے ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ نجم رکھا گیا۔ اس سورت میں ستارے کی قسم کھانے میں حکمت، قرآن و حدیث کی حجیت، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کو دیکھنا، مشرکین کی تردید، مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور آیت سجدہ ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آیت نمبر 1 اور 2 میں ستارے کی قسم میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہیں۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستہ نہیں بھولے اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ ستارہ تھوڑے وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے تو جلدی فائدہ حاصل کر لو۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی حجیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش میں کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ یہ خالص وحی ہے جو ان کے پاس آئی ہے۔ مطلب یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وحی سے فرماتے ہیں۔ اگر مراد معنی اور الفاظ دونوں ہوں تو اس کا نام قرآن ہے، اور اگر مراد یہ ہو کہ معنی بتا دیا جائے اور الفاظ نہ بتائے جائیں تو اس کا نام حدیث ہے۔ آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کو دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ دوستو، مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی تھی کہ اصلی شکل میں آئے، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ آگے کی آیت میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، معراج کے واقعہ کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو موجود ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 اور 20 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، کیا ان میں کبھی تم نے غور کیا ہے؟ یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء اجداد نے خود رکھے ہیں۔ کافر لوگ اپنے خیالات و خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ دوستو، مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے اور ثابت کرتے تھے۔ یہاں ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے عقیدے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوستو، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی آیتیں سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کو اس کے دوست نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ کر نیا دین کیوں اختیار کر رہے ہو؟ یوں اس کو کچھ آر دلائی۔ اس نے کہا، میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس پر اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخرت کی پکڑ سے تمہیں بچا لوں گا۔ دوستو، یہاں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگلی آیت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 62 میں آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ عربی پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی سورہ نجم کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے
تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔